اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ بالکل نیا اور اجنبی نہیں ہے، بلکہ تسلسل ہے ایک، اور پچھلے مضمون سے اس کا تعلق بھی ہے۔ پچھلے مضمون میں نے واضح کیا کہ اسلام میں اس کو دو لفظوں میں آپ بیان کر سکتے، دو عنوانوں کے تحت وہ بیان کیا تھا میں نے۔ ایک عنوان تو ہے اسلام میں نیکی کا تصور، یعنی یہ کل ہے، اور دوسرا عنوان ہے اسلام میں مال کمانے کی حیثیت، یہ جز ہو گیا۔ نیکی یعنی مال کمانا، نیکیاں تو بہت زیادہ ہے نا، یعنی مال کمانا نیکی ہے، یا جو ہمارے ہاں رائج ہے آج کے دور میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو دنیا داری ہے، جو بیچارہ کماتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دنیا میں لت پت ہے، اور اسے تو کسی اور بات کی فرصت ہی نہیں ہے، اور کمانے والا صبح سے شام تک ٹوکری اٹھا کر مزدوری کرنے والا وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں نے اپنا وقت ضائع ہی کیا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا بیانیہ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے نیکی کے تصور کے حوالے سے اور مال کمانے کے بارے میں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ یہ پچھلے درس میں نے واضح کیا ہے کہ یہ بالکل غلط تصور ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ راہبانہ تصور جو ہے رہبانیت پر مبنی، یعنی اس کے زیر اثر یہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے، رہبانیت پر مبنی تصور۔ تو اسلام میں یعنی پچھلی آیت میں کہا کہ اللہ کے لیے کون قرض حسنہ دیتا ہے، جب اللہ قرض حسنہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، وہ تو قوم کی سربلندی اور عام لوگ جو ہیں ان کو قوی بنانا اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانا، انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنا، یہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ثواب ہے، تو پھر جو زیادہ خرچ کرے گا وہ زیادہ ثواب کمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا مال بندے کے پاس؟ تو یہ تو بھائی مادی دنیا ہے، یہاں تو کمانے سے آتا ہے، حلال طریقے سے آپ کمائیں گے تو آپ کے پاس مال جمع ہوگا، اور آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لائق ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو کوئی اپنے لیے کماتا ہے کہ بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ کمائی اس کی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جو اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، ہاں جی، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ان کی پرورش، رعایت، خوراک، ہاں جی، بیوی کا نان و نفقہ، یہ شوہر کے ذمے ہے اور والد کے ذمے ہے۔ تو ان کے لیے کماتا ہے، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کی کمائی، کمانا اس کا وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، اور یہ جو اللہ نے فرمایا قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، وہ بندوں ہی پر خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو کمائے گا وہ بھی اللہ کے راہ میں ہوگا۔ تو اور پھر اب اگلی بات ہے کہ وہ اسلامی ریاست جو مدینہ میں قائم ہو گئی تھی نا، اس کو وہ کمزور تھی ابھی، اور اس کو قوی ہونا تھا، اور طاقتور بنانے کے لیے اس کے افراد کی جد و جہد کی ضرورت تھی، جد و جہد دونوں میدانوں میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ بالجان و بالمال، مال کے ساتھ جہاد اور جان کے ساتھ جہاد، جہاں جان قربان کرنا نیکی ہے اللہ کی راہ میں، اسی طرح سے مال دینا اور لگانا یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے نا، وہ ہے کہ بندے کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، اور ڈسپلن کا پابند ہو، اور جو جماعت ہے پوری کی پوری، یعنی آپ ہم تو قوم ہو گئے ہیں نا، تو عہد نبوی میں وہ جماعت ہی تھی ابھی وجود میں آئی، وہ اسٹیٹ کی تشکیل ہو رہی تھی۔ تو جب یہ 2 ہجری کے قریب کے واقعات ہیں جو زیر بحث آئے ہیں، اور تاریخ سے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور واقعات بتا کر ان کو سمجھایا گیا ہے عہد نبوی کے مسلمانوں کو، جن کو صحابہ کرام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، تو ان کو سمجھایا گیا، اور ان کے ذریعے سے پھر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ آج کے دور کے لیے بھی قرآن مجید اسی طرح ہدایت ہے، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کے لیے ہدایت تھا، یعنی جیسے اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت تھا، اسی طرح آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی ہے، ہدایت ہے اور روشنی ہے، اور اسی طرح ہمارے اندر بھی وہ قوت پیدا کرتا ہے، وہ طاقت پیدا کرتا ہے، ڈسپلن پیدا کرتا ہے، ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم ایک بنیان و مرصوص بن جائیں اور ایک مضبوط قوم بن جائیں، اور ایسی معزز قوم بنے کہ دنیا ہمارے پیچھے چلے،
ہاں جی ہمیں فالو کرے. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے جسے کہتے ہیں نا معجزہ. تو ہر دور میں قرآن مجید معجزہ ہے. تو واقعہ تو پچھلی تاریخ سے بیان فرمایا. کیا کہا؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ اظہار تعجب کے لیے ہوتا ہے. دیکھو یار اس نے کیا کیا جی، انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے سرداروں نے کیا کیا جی. آگے آتا ہے کہ انہوں نے کہا اذ قالوا نبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا لہم ابعث لنا مالکا، کہ بھی اے پیغمبر محترم ہمارے لیے نا ایک سپہ سالار مقرر کر دیں. لفظ ملک استعمال ہوا ہے، مراد بادشاہ ہے، لیکن یہ قوم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اجتماعی معاملات کا نگران آپ کہہ سکتے ہیں. نقاتل فی سبیل اللہ، ہاں جی ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں لڑیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہنے لگے ان کو ان کی حالت کا پتہ تھا. جی قوم جو ہے نا جی وہ ہماری ہی قوم کی طرح کی تھی کہ پہلے تو بڑے بڑے دعوے کیے اور خوب نعرے لگائے، لیکن جب وقت آیا تو پھر پہلو تہی کی، ادھر ادھر ہو گئے اور کہیں نظر نہیں آئے. تو اب نبی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں تمہارے لیے حکمران مقرر کر دوں جن کی قیادت میں تم نے لڑنا ہے، لیکن جب لڑائی کے لیے تمہیں لے کر لڑائی کا موقع ہے، لڑائی کا وقت ہے، میدان جنگ میں پہنچو، اللہ تو قاتلو، پھر جناب تم نہ لڑو، جی ہیلے بہانے کرنے لگ جاؤ اور کہ جی یہ مناسب وقت نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ ہم سے مشورہ نہیں ہوا، اس قسم کے بیچ میں سے مین میخ نکالنے لگ جاؤ. اصل میں اندر کا ڈر ہوگا. لڑائی یعنی میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نمبر 1 تو بہادری چاہیے، اور نمبر 2 جوش چاہیے، نمبر 3 ڈسپلن ہو، نمبر 4 اپنے جو مشن اور مقصد ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو، نمبر 5 وہ جو آپ کا قائد ہے اس کے ساتھ غیر معمولی وابستگی ہو. تو یہ چیزیں بنیاد و مرصوص بناتی ہیں جو ایک منتشر گروہ کو متحد کر کے لڑا دیتی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم عام طور پر یہ خیال ہے ہمارا پرسیپشن جسے کہتے ہیں کہ جی کثرت تعداد جو ہے نا جو وہ فتح کا باعث بنتی ہے، قطعاً نہیں. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہیں، میں نے تاریخ کا جو مطالعہ کیا ہے، جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے، اکثریت بلکہ یوں کہہ لیں کہ سبھی، تھوڑی سی بیچ میں سے ایسی ہوگی جو تعداد کی بنیاد پہ جہاں فتح ہوئی ہے، ورنہ تعداد کی بنیاد پہ کبھی فتح نہیں ہوئی. لشکر کی خوبی، خصوصیت، ڈسپلن، جذبہ، جوش اور اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ قلیل گروہ کثیر پر غالب آئے ہیں. قرآن مجید میں بھی کہا، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی 2 سردار گئے تھے، بلکہ کافی سارے لوگ گئے تھے، 2 سرداروں نے یہ رائے پیش کی تھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہاں جی کتنے ہی مواقع ایسے آئے ہیں کہ چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ پر غلبہ پا لیا ہے باذن اللہ، یعنی اللہ کے اس قانون جنگ کے مطابق جو اس دنیا کے اندر رائج ہے. تو وقت کے پیغمبر نے یہ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں مقرر کر دوں اور جناب تمہیں پکارے اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ. قالو، تو انہوں نے کہا وہ مالانا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں رکیں گے، پیچھے رہیں گے اللہ کے راستے میں لڑنے سے، کہ حالانکہ صورتحال کیا ہے ہمارے ساتھ، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمیں اپنے بیٹوں سے جدا کر دیا گیا ہے، اور ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور ہم نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، اس لیے ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، there is no choice، صرف لڑائی ہی ایک چوائس ہے تاکہ ہم اپنے علاقوں میں جائیں اور اپنے گھروں میں اپنا بحال ہوں. تو یہ چوائس ہے ہمارے پاس. تو اچھا جی پھر کیا ہوا کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہوا، یعنی لڑائی کا انتظام انہوں نے مقرر کر دیا، حکمران بھی مقرر کر دیا، سپہ سالاری بھی اسی کے پاس آ گئی، اور تو کیا ہوا پھر تولوا الا قلیلا منہم، تو سارے کے سارے پیٹ پھیر کر یعنی بچ نکلنے کی کوششیں کرنے لگ گئے اور پیٹ پھیر گئے، پیٹھ دکھا گئے، اور الا قلیلا منہم، تھوڑے سے بچے
جو مستقل مزاج تھے، بہادر تھے، جو سچے اہل ایمان تھے اور جنہیں زندگی پیاری نہیں تھی بلکہ اللہ کی رضا پیاری تھی، وہ تھوڑے سے رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، تو انہوں نے گویا ظلم کا ارتکاب کیا۔ یہ ملا کا لفظ آیا نا، بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں تو یہ سردار صرف اپنے فائدے پہ دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں نا، تو جہاں فائدہ ہوا وہاں لپک کے آگے آ گئے، اور جہاں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوا وہاں سے غائب ہو گئے، اور غائب بھی ایسے ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے، اور جب کوئی مطلب فتح نصیب ہو گئی تو پھر ٹپک کے ایسے بیچ میں آئے کہ جیسے انہی کی وجہ سے فتح ہوئی، بڑھ بڑھ کے باتیں کی۔ تو یہ سردار، کچھ سردار ایسے بھی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے سرداروں سے واسطہ پڑا۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے اندر یہ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹ آیا، یعنی جب کہ ایک شخص کی ضرورت تھی تو بہانا کیا کہ جی ہماری بات نہیں مانی۔ اچھا بھائی آپ کی بات نہیں مانی، قوم کا مسئلہ ہے، جا کے لڑو اور فتح پالو اور اس کا کمپنسیشن بعد میں لے لینا، نہیں، پہلے سے ہی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ قربانی دینے والا یہ گروہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ صرف مفادات پہ گرتا ہے، اور قربانی دینے والے اور ہوتے ہیں، پھر جو قربانی دیتے ہیں انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں قوم سربلند ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔